سب سے بہترین تفسیر کی بات انشاءاللہ آئے گی آگے کے دروس میں، اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے. آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تفسیر کی بحث میں یہ بات آئے گی کہ سب سے بہتر تفسیر کون سی ہے، کیونکہ ابھی تفسیر کی جو قسمیں ہیں، تفسیر بالماثور، ابھی آگے چل کے اس کی قسمیں بھی آئیں گی، تفسیر بالماثور، تفسیر بالرائے، پھر تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اس تفسیر میں کون کون سی کتابیں، اس میں کون کون سی کتابیں، تو اس میں اچھی کتابوں کا تذکرہ بھی آئے گا. جو میں 1-2 کلاس مس کیا تو مجھے معلوم کور کیا آپ نے، یعنی لیکن میں نے اس سے پہلے کوشچن پوچھا تھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی بیچ میں آئے آپ سلام کریں تو کیا مطلب وہیں پر اس کا جواب دیں یا جواب دے سکتے ہیں. آپ قرآن کا تلاوت آپ کر رہے ہیں، قرآن کی کسی نے سلام کر دیا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر روک کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف اس وقت چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران آپ کسی سے کلام نہیں کر سکتے، تو اس وقت آپ کے لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ جواب نہیں دے سکتے. لیکن آپ جو ابھی کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں روکا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بیچ میں روکا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو جواب دینا ہے، جواب دے کر کے پھر سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں تلاوت کو، تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں آتا. آپ جواب دے کر کے پھر جو ہے تلاوت کریں. یا جو بات جو عربی میں جو بیان کی گئی ہے اس کے لحاظ سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ یہ ہے. اس میں جیسے میں نے سمجھا سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف میری رائے ہے وہ عربی زبان کے لحاظ سے، یا جو ہے جو تفسیر میں لکھا گیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو قرآن میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحابہ نے اسی کے لحاظ سے جو اس کی تفسیر ہے اس کو دوسری زبان میں ہم نے پیش کر دیا. یعنی میری اپنی رائے بول کر کے نہیں ہو، یہ مطلب نہیں تھا میرے کہنے کا. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب آپ دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پھر سے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا یا نہیں پڑھنا پڑے گا. یہ ایک ہی جو ہے عمل مانا جائے گا. جب ایک ہی عمل مانتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اعوذ باللہ. اور اب کٹ گیا تو پھر سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے پھر سے جو ہے آپ آگے وہاں سے جو ہے پڑھنا شروع کریں کہ آپ کی تلاوت جو ہے پھر سے شروع ہوئی. ایک تو یہ ہے، یہ مسئلہ نماز کے اندر بھی آتا ہے. نماز کے مسائل میں نے اس کو پہلے پیش کیا تھا کہ پہلی رکعت آپ کی ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب قرآن کی تلاوت کریں گے دوسری رکعت میں تو آپ وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. وہاں پہ یہی مسئلہ آتا ہے. جو لوگ پوری نماز کو ایک عمل مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اب یہاں پر اس کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، بیچ میں فاصلہ ہو گیا تو اب کیا پڑھ لے وہ پھر سے اعوذ باللہ. تو ہم بہتر سمجھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کو. یہاں پر بھی بہتر ہے کہ پھر وہ اعوذ باللہ پڑھ کے پھر سے جو ہے اس کو شروع کر دیں. اسی میں ایک چیز ہے کہ سلام کے لیے تھا لیکن میرے بچے ہیں کبھی بیچ میں آ گئے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے تو بچے ہیں، بچے ہاں کوئی آ گیا کوئی بات پوچھ لیا آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہ آپ کا اپنا عمل ہے ایک جس کو آپ بیچ میں کاٹ سکتے ہیں، بیچ میں آپ اس کو روک سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ روک سکتے ہیں اور روک کر کے آپ وہاں پر اس کا جواب دے سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں، پھر اپنی تلاوت شروع کر سکتے ہیں. ہاں اس کو جو ہے تو اس کے بعد وہ کرتے ہیں، یہ کبھی کر دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ برا مان جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ برا مان جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ہے نہ برا ماننے کا نہ کچھ اور ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی جواب دینا نہیں چاہتا ہے لیکن جواب دینا ضروری ہوتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے کہ تلاوت کرتا رہ گیا اور تلاوت کے بعد پھر جواب دینا لیکن اس کے لیے ضروری ہے. جس نے سلام کیا تھا اس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے. وہ بعد میں آخر میں ہی جواب دے لیکن جواب دینا ضروری ہے، کو دینا پڑے گا اس کو. اس سے بہتر ہے کہ بعد میں یاد رہے نہ رہے اسی وقت تک جو ہے وہ جواب اس کا دے دے، مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت کی بات نہیں.
سجدے میں، رکوع اور سجدے نہیں بلکہ سجدے میں۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بات بھی آنے والی تھی آج جو نہیں آ پائی ترجمے والے میں۔ ترجمے کی بات میں اس سے بھی ایک بڑی بات بولوں گا آپ کو پہلے، یہ اس سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو عربی بھی نہیں معلوم ہے، قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، تو کیا وہ قرآن کا جو ترجمہ کیا گیا ہے حرفی ترجمہ، اس کو اگر وہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس آپ کے جواب سے پہلے ذرا سا یہ اس پر بھی ایک سوال یہ پہلے اٹھ چکے ہیں یہ سوالات، اور اس پر جو ہے بحثیں ہو چکی ہیں۔ عربی جس کو معلوم ہے وہ تو عربی میں ہی پڑھے گا قرآن کی آیتیں، اور اس کی نماز ویسے ہی ہوگی، عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ سوال کس کے بارے میں ہے یہ؟ جس کو عربی نہیں معلوم، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کچھ بھی قرآن اسے یاد نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن ترجمے کے ساتھ جو قرآن ہے اس کو پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا کیا نماز میں پڑھنا اس کو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترجمے کو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسئلہ اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ ترجمے کو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہو جائے تب آپ کریں گے، تو ورنہ یہ پھر رہ جائے گی بات۔ بولیے، ترجمے کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، تو یہ جواب خود بخود ہو جاتا ہے کہ آپ ترجمہ جو ہے قرآن کی جگہ پر ترجمہ آپ پڑھیں اور کہیں کہ جو ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اور میری نماز ہو گئی، کیونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ ترجمے کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، اس لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے سجدے وغیرہ میں دعا کی جو بات ہے، بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں معصور ہیں وہی دعا کریں، وہی بہتر ہے جب نماز کی حالت میں، کیونکہ نماز کی حالت میں اصل یہی ہوتا ہے کہ آدمی چیزیں اس کے اوپر حرام ہوتی ہیں، صرف اتنی ہی چیزیں جائز ہیں جس کے بارے میں جائز ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور جن کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کچھ بھی، اس میں احتیاط کرنے کا پہلو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو معصور دعائیں ہیں وہی دعائیں کریں، وہ بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ بقیہ اس اختلاف میں نہ پڑیں کہ وہ جو ہے رات کی نماز ہے، دن کی نماز ہے، کب ہے۔ رات کی نماز میں خاص طریقے سے لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، جب نفل نماز پڑھتے ہیں کہ آپ سجدے میں جا کر کے لمبی دعائیں کریں، اور سجدے کی حالت کی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، اس کو وہ مقبول ہوتی ہیں، اور بہتر ہے کہ عربی میں رہیں۔ اگر عربی میں نہیں بھی کر رہے ہیں، کسی اور زبان میں کر رہے ہیں، تو بھی لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ فرض نمازوں کے علاوہ اگر رات کی نماز میں کریں تو ہی بہتر ہے اس کے لیے۔ ان کی صرف ذکر بھی کر لیں گے تب بھی ہے، اگر ذکر بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو یہ رکوع سجدہ کریں گے، وہی ان کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان کو سیکھنا رہتا ہے فوری طور پہ۔ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، صرف رکوع سجدہ کر لیں گے ساتھ میں، اور اس کے بعد سیکھ لیں گے کیا پڑھتے ہیں، اس میں جلدی سیکھ لیں گے اس کو۔ اسی لیے میں نے کہا وہ، اسی لیے کہا کہ جو اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہے احتیاط جو ہے کریں، اس میں دوسری زمانوں میں دعا کرنے سے احتیاط کریں، تو فرض نمازوں میں تو بالکل نہ کریں، اور رات کی نماز ہو تو اس میں تھوڑی بہت گنجائش لوگوں نے نکالی ہے کہ اس میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سبق ہم